شاہد بلوچ ایک مخصوص آواز سے اپنے کبوتروں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ کبوتروں کو اڑانے اور اپنے پاس واپس بلانے کے لیے منفرد زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کبوتر بھی ان کی آواز اور ان کے لہجے سے بخوبی واقف ہو گئے ہیں۔ ان کو ہماری آواز کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے ہم انسان کو بلاتے ہیں آؤ، ویسے ان کو بلاتے ہیں آؤ۔ پاکستانی صوبہ پنجاب کے شہر کوٹ مٹھن میں دریائے سندھ کے پاس کبوتر بازی کے شوقین ہر شام اپنے کبوتر لاتے ہیں اور انہیں آپس میں لڑواتے ہیں۔ کبوتر بازی کے اس منفرد مقابلے کو کارا کہا جاتا ہے۔ کارا کھیلنے کے لیے دریا کے بیڈ کے مختلف حصوں میں کبوتروں کے پنجرے لگا دیے جاتے ہیں۔ ہر پنجرے کے پاس ایک کارا کھلاڑی اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ٹیم کے باقی افراد کبوتر اڑانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ شوق ہے ہمارا، لڑائی دی ٹریننگ دیندے پیوں کبوتریں نو، پھر ہم لڑاویں گے مدے پہ۔ یہ آج کی نہیں ہے یہ گیم، یہ تقریباً کوئی صدیوں سے آ رہی ہے۔ ایک سال پورا محنت کرتے ہیں ان پر، محنت کر کے نا ان کو بناتے ہیں ہم۔ یہ اپنا یہ پنجرہ چھوڑ کر نا دوسرے پنجرے پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ کارا لڑانے کے دوران کبوتروں سے منسلک ذمہ داریاں تمام کھلاڑی آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ کوئی ان پرندوں کو دانا ڈالتا ہے تو کوئی دانا چگتے پرندوں کو اڑاتا ہے، اور کوئی دریا کے دوسرے کنارے سے آنے والے کبوتر لوٹانے جاتا ہے یا پھر مخالف ٹیم کے پاس موجود اپنے کبوتر واپس لاتا ہے۔ ایک گروپ کے کبوتر دوسرے گروپ سے نہ مل جائیں، اسی لیے ان کبوتروں کے پیروں میں خاص قسم کے موتیوں کی ڈوریاں باندھی گئی ہیں۔ بچے تھے پہلے لیتے تھے 100 والا کبوتر، بڑے ہوئے ہیں پھر ہم لیتے ہیں مطلب 1000 والا 2000 والا کبوتر۔ کبوتر بازی کے اس انوکھے کھیل کارا میں کبوتروں پر شرطیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ تمام ٹیمیں باری باری اپنے کبوتر اڑاتی ہیں۔ اگر کوئی ٹیم اپنی مخالف ٹیم کے کبوتروں کو اپنے کبوتروں کے پاس لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ شرط میں لگائی گئی رقم جیت جاتی ہے۔ انعام مل سے لڑیں دے پیوں کبوتر، لڑائی ہے اس کی۔ آپس میں نا مطلب جیسے بیٹ ہوتی ہے ویسے بیٹ لگاتے ہیں۔ بڑی مطلب باہر والے علاقوں میں تو بہت زیادہ مطلب شرطیں ہوتی ہیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک ہوتی ہے۔ شاہد بلوچ گزشتہ 5 سال سے کارا لڑا رہے ہیں۔ انہوں نے 20 کبوتروں سے اس شوق کا آغاز کیا تھا۔ اب ان کے پاس 107 کبوتر ہیں۔ ان کے مطابق کارا لڑانے کے لیے کبوتروں کو 24 گھنٹوں کے لیے خالی پیٹ رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد انہیں بھوکا رکھ کر کارا کی حتمی لڑائی کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ وہاں ان کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اڑاتے ہیں، اڑا کے پھر ان کو دانا دیتے ہیں، باجرہ دے کے پھر ان کو مطلب بند کر دیتے ہیں۔ شاہد بلوچ بتاتے ہیں کہ کارا میں استعمال ہونے والے کبوتروں میں کوئی مادہ کبوتر شامل نہیں کی جاتی۔ اس کھیل میں صرف نر کبوتر ہی لڑوائے جاتے ہیں۔ اس کھیل میں جیت کا انحصار کبوتر کی صحت اور یادداشت پر ہوتا ہے، اسی لیے کبوتر کو باجرہ، دیسی گھی اور بادام کھلائے جاتے ہیں۔ کہ ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں، ہم کچھ کھائیں نہ کھائیں انہیں تو لازمی کھلاتے ہیں۔ کارا کے لیے دی جانے والی باقاعدہ تربیت سے کبوتر اپنے رکھوالے کی نہ صرف آواز پہچانتے ہیں بلکہ وہ ان کی باتیں بھی سمجھ جاتے ہیں، اس لیے وہ بلند ترین اڑان بھرنے کے باوجود اپنے پنجرے اور اپنے ہی مالک کے پاس واپس لوٹ کر آتے ہیں اور پھر سے دانا چگنے لگتے ہیں۔ عفیفہ نصر اللہ، DW اردو، کوٹ مٹھن، پاکستان۔